یاد رکھ لیں کہ نماز کے مسائل میں اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان سفر پہ جا رہا ہے اسے رخصت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 101 ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے پہ کوئی حرج نہیں ہے، نماز کو قصر پڑھ لو۔ نماز اس طرح قصر پڑھی جاتی ہے کہ ظہر اور عصر کے اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 فرض پڑھنے ہیں۔ مغرب کے اور فجر کے جو مغرب کے 3 فرض ہیں اور فجر کے 2 فرض ہیں وہ پورے ہی پڑھنے ہیں۔ یہ ہے نماز قصر۔ اس کے علاوہ جو باقی سنن وغیرہ ہوتی ہیں نماز کی، اسے جو ہے وہ چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ہاں کبھی پڑھ لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ سفر میں پڑھتے تھے، یا فجر کی سنتیں جو ہے اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی فرما لیتے تھے۔ اور اس مسئلے میں یہ بھی ایک بات جان لینا چاہیے کہ جس سفر پہ جانے کے لیے یہ قصر کی نماز شروع ہوتی ہے، یہ وہ سفر ہوتا ہے جب انسان اپنے شہر سے نکل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں الفاظ موجود ہیں، اذا خرج من المدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے تھے۔ کچھ دور بھی قبائل یہود کے تھوڑے سے رہتے تھے، تو مدینہ کے ایریے میں جانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں مدینہ شہر سے نکل کے جب ذوالحلیفہ جگہ میں پہنچے تھے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز جو ہے وہ پڑھی تھی۔ تو جب شہر سے نکل جائیں، جو انسان ایک شہر کے اندر، جیسے کوئی بہت بڑا شہر ہے تو اس میں 5 گھنٹے بھی سفر کر رہا ہے، تو شہر کے اندر جو ہے وہ قصر نماز نہیں ہے۔ اپنے شہر میں جب اس سے نکل جائے تو پھر قصر نماز شروع ہو جاتی ہے، جب اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اتنا ہو کہ جسے سفر کہہ سکتے ہیں۔ کتنی مسافت پہ جانے پہ قصر جو ہے وہ ادا ہونی چاہیے، اس میں علماء سے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس چیز کو سفر کہہ سکتے ہیں، اتنے سفر پہ جانا ہو تو نماز قصر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں کم از کم جس روایت کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ جو ہے وہ سفر کرتے تھے تو قصر نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ جو 3 میل یا 3 فرسخ ہیں، یہ راوی کو شک ہے۔ 1 فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، اور عربی میں جو میل ہیں یہ تھوڑے سے کلومیٹر سے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو کلومیٹر جو ہوتا ہے وہ 1000 میٹر کا ہوتا ہے، اور میل جو ہے وہ 1600 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے۔ اس طرح کر کے اگر 3 فرسخ کو بنیاد رکھا جائے تو یہ 9 میل بنتے ہیں، جو تقریباً جو ہے وہ 14 کلومیٹر اور آدھا کلومیٹر اوپر، یعنی 14.5 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ مسافت بنتی ہے۔ جب انسان نے تقریباً 15 کلومیٹر کے قریب یا اس سے اوپر دور سفر پہ جانا ہو تو اپنے شہر سے نکلنے کے بعد وہ قصر نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں شریعت نے کوئی بہت فکس کر دیا ہو۔ بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ صحیح یا خلاصہ یہ کہ جس چیز کو سفر کہہ سکتے ہیں جتنے جانے پہ، اس پہ جو ہے وہ قصر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس مسئلے میں اس بات کا بھی جان لیں کہ کتنے دن تک اپنی اس جگہ پہ رہیں جہاں جا رہے ہیں تو انسان قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ پہنچ چکا ہے اپنی منزل پہ، اور یہاں اسے جو ہے وہ جلدی واپس جانے کا پروگرام نہیں ہے، ایک لمبا قیام ہے، وہ اس کو کہ فکس بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک لمبا قیام ہے، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے دن سے پوری نماز پڑھنی شروع کر دے۔ لیکن اگر اسے واپس جانا ہے اور وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، جلدی جو ہے وہ جانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں ایام فکس کرنا ذرا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں 20 دن گزارے تھے اور قصر کی نماز ہی پڑھتے رہے تھے۔ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 دن یا 19 دن گزارے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز ہی پڑھتے رہے تھے۔
اس لیے کسی کو ہم زیادہ فکس نہیں کر سکتے، بس یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو بنیاد بنا سکتے ہیں۔ یعنی انسان جتنے دن اپنے آپ کو مسافر کہہ سکتا ہے اتنے دن جو ہے وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس مسئلے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس مسئلے میں کافی زیادہ جو ہے وہ اختلاف ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو مسافر سمجھ سکتا ہے اتنے دن جو ہے اسے قصر نماز جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت ہے، اور جب وہ سمجھ لے کہ وہ کسی جگہ پہ بطور مقیم کے ہو گیا ہے تو پھر وہ پوری نماز جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور رخصت بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دو نمازوں کو آپس میں ملا کر ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے، ظہر اور عصر کو، اسی طرح مغرب اور عشاء کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جب نکلے تھے، فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ فَصَلَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازوں کو جمع کرتے تھے، ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے تھے، اور مغرب اور عشاء کو جو ہے وہ جمع کر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ وسلم سے مسلم کی روایت میں ثابت ہے۔ تو سفر کے دوران انسان ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ، اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء کو یا عشاء کے ساتھ مغرب کو، اس دوران جو ہے جتنا ان کا ٹائم موجود ہے دو نمازوں کا، ان دو نمازوں کو ظہر عصر کو یا مغرب عشاء کو آپس میں جمع کر کے جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت موجود ہے۔ لیکن جب مسافر آدمی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اسے امام کے ساتھ جب نماز پڑھنی ہے تو اسے نماز پوری ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔